پھر سوچیں گے کیوں جائے گا؟ جب ہم پارٹی ہیں، جب ہمارا حق ہے تو بلے کا نشان واپس لینے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن میں انٹرفیئر کرے اور بلے کا نشان واپس دے دے۔ سر کیا عمران ریاض عدالت میں پیش ہونے کی تیار ہے؟ عمران ریاض صاحب کی کال آئی تھی آپ کو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پیش ہونا چاہتے ہیں؟ عمران ریاض نے کل مجھے خود فون کیا، 3-4 دفعہ فون کیا، ان کا کٹ رہا تھا، لیکن ان سے میری تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے پروٹیکشن دے، میں یہاں آنا چاہتا ہوں، سچ بتانا چاہتا ہوں، پوری تفصیل سے میں اپنا بیان دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے سپریم کورٹ پروٹیکشن دے اور مجھے حکم دے، میں بالکل آنے کو تیار ہوں۔ تو میرا خانے کا ایسا نقصان نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے آرڈر نہیں پڑھا، کیا ریزن دیے، لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت، جیسے اعجاز احسن صاحب نے بڑا تفصیل سے بیان کیا، کسی صورت جب تک پارٹی کا وجود ہے، پارٹی ڈیزالو نہیں ہوئی، اس کا رائٹ جو ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ پبلک کا رائٹ ہے، صرف ایک پارٹی کا بھی رائٹ نہیں ہے، یہ پبلک کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک فیصلہ پیش کیا جائے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ پارٹی تو وجود ہے، پارٹی تو موجود ہے، جب پارٹی موجود ہے تو لوگ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس سے محروم کرنے کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ڈاکہ چوری اور یہ ایک طرح کی سازش ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو کہ جنرل الیکشن میں کسی سے اس کو کہو کہ تمہارے تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کو ہم جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں اور پبلک کو بھی محروم کر دیتے ہیں، تو وہ کس نشان سے؟ سر اگر آپ کو نیا لگا ہوا ہے یہ پشاور ہائی کورٹ، سر اگر آپ کو نیا انتخابی نشان پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ دیا تھا وہ سنگل جج نے دیا تھا، اور اس نے کہا تھا ایمرجنسی ہے اس لیے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا اور ڈی بی میں بھیج دیا کہ ڈویژن بینچ 9 تاریخ کو کیس کا فیصلہ کرے، لیکن ان کی ریویو آئی کہ نہیں جناب اس سنگل بینچ نہیں سن سکتا، یہ ڈویژن بینچ سے سن سکتا ہے، پروبیبلی مجھے آرڈر ابھی نہیں ملا، تو انہوں نے اس آرڈر کو واپس لے لیا، بٹ دیٹ واز انٹرم آرڈر ٹل 9th کو اب فائنل فیصلہ ہوگا، 9th کو ہوتا ہے یا 10th کو ہوتا ہے، اس فیصلے کے اوپر ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی سے کو بالکل جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ان کا ووٹر ہے اور میجورٹی سب سے بڑی جماعت ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو آپ کہیں کہ جو آپ کو رائٹ آف ووٹ سے بھی ہم نکال دیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا پروسیس۔ بلے کے علاوہ آپشن کیا ہے پی ٹی اے کے پاس؟ اگر یہ بلہ اگلے چلا بھی آپشن جاتا سے پھر سوچیں گے کیوں جائے گا؟ جب ہم پارٹی ہیں، جب ہمارا حق ہے تو بلے کا نشان واپس لینے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن میں انٹرفیئر کرے اور بلے کا نشان واپس دے دے۔ سر کیا عمران ریاض عدالت میں پیش ہونے کی تیار ہے؟ عمران ریاض صاحب کی کال آئی تھی آپ کو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پیش ہونا چاہتے ہیں؟ عمران ریاض نے کل مجھے خود فون کیا، 3-4 دفعہ فون کیا، ان کا کٹ رہا تھا، لیکن ان سے میری تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے پروٹیکشن دے، میں یہاں آنا چاہتا ہوں، سچ بتانا چاہتا ہوں، پوری تفصیل سے میں اپنا بیان دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے سپریم کورٹ پروٹیکشن دے اور مجھے حکم دے، میں بالکل آنے کو تیار ہوں، اور میں نے وہ پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دیا۔ چیف صاحب نے کیا کہا؟ لیکن ریڈ کارپٹ سر جی نہیں ملے گا کیا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ایشو ہمارے پاس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اب واپس باہر آ گیا ہے، اب اگر اسے کوئی گریونس کرنا ہے تو اپنے طے کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ان کو نہیں بلائیں گے۔ سر جو بندہ اندر ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ابھی تو اندر نہیں ہے نا، نہیں جو بندہ اندر ہے، انہوں نے کل کہا تھا نا کہ جو بندہ اندر ہے وہ خود آئے گا۔ نہیں اس وقت تو وہ اندر نہیں ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا، چیف جسٹس صاحب کا جو حکم تھا انہوں نے نہ بلانے کا حکم دیا، لیکن بہرحال میں نے عمران ریاض کا جو پیغام تھا وہ کورٹ کو پہنچا دیا کہ دیٹ واز دا اسٹیٹمنٹ کہ میں آ کے سچ بتانا چاہتا ہوں یہاں۔ صاحب اثر رسوخ والے نہیں ہیں، عمران ریاض اثر رسوخ والے ہیں، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں نے کہا کہ اگر اثر رسوخ کی بات کریں گے تو ابصار عالم اس سے زیادہ اثر رسوخ والا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین پیمرا رہا ہے، آفیشیل پبلک آفس ہولڈر رہا ہے، اس کے مقابلے میں عمران ریاض ایک اینکر پرسن تھا، ایک پرائیویٹ پرسن تھا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اثر رسوخ یہ والا ہے اور وہ نہیں ہے، میں نے تو اس کو بتا دیا کہ ابصار عالم اثر رسوخ والا ہے۔ شاہین صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کے یہاں بھی فیوریٹزم چل رہا ہے صحافی کو لے کے؟ دیکھیں عدالت کے ہاں تو ہم تو برابری کی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں نا، برابری کی اس لیے ہے کہ مطیع اللہ جان ہو، عمران ریاض ہو، حامد میر ہو، ابصار عالم ہو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھیوں کی چونکہ بڑی سینسیٹیو ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ جب سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، بشمول ہمارے خلاف بھی آپ کہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے برداشت ہونی چاہیے، لوگوں کو برداشت سننے کا موقع ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ اگر صحافی کو
پروٹیکشن نہیں ملے گی، اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے گی، بلکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں سے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، تو پھر صحافی سچ نہیں لکھ پائے گا۔ صحافیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اب وکیل ہے، ہم لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر پائیں گے تو لوگوں کے حقوق کے لیے ہم نہیں لڑ پائیں گے۔ اس لیے جب آپ سچ لکھتے ہیں، مشکلات میں پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں، آپ کئی دفعہ ایک طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، جنگوں کی حالت ہوتی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی پروٹیکشن سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہونی چاہیے تاکہ سچ آپ معاشرے کو دکھا سکیں۔ اس لیے یہ بہت ایک واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کسی صحافی کو وہ کیپٹل سے اٹھایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کے ساتھ جاتی کی ہو، یا پنجاب سے اٹھایا ہو، وہ دونوں ایٹ پار ہیں۔ اب سیالکوٹ میں وہ جیل میں تھا، وہاں سے باہر نکلتا ہے، CCTV فوٹیج میں آتا ہے، گاڑیوں والے آتے ہیں اٹھا کے، اور جب چھوڑتے ہیں وہاں کا پولیس آفیسر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خیر خیریت سے عمران ریاض واپس آ گئے۔ بھائی تم دے رہے ہو خیر خیریت سے واپس آیا ہے، تو کہاں سے ریکور ہوا ہے یہ بتائیں نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور کن حالات میں کہاں تھا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں بتاتا ہے تو شک ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی انوالو ہے، اور جن لوگوں نے اس کو اٹھایا اور جس حالت میں رکھا اور جس طرح وہ واپس آیا، وہ سب آپ کے سامنے۔ سر جی سپریم کورٹ نے عمران ریاض کا مسئلہ سننے سے انکار کر دیا کیا؟ پھر موبائل آ گیا، لائٹ تو آف کرو۔ دیکھیے اسٹاپ لیڈرشپ ہے، تقریباً 700-800 یا کتنے ہیں، وہ آج ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے، وہ سارے کے سارے مسترد ہو چکے ہیں بشمول میرے۔ ہم نے اس کی سارا ریکارڈ یہاں جمع کرا دیے، سب میجر سب کے نام عمران خان سے لے کر، میں نے کہا نا، عمران خان سے لے کر میرے تک تمام، جس میں سے میں نے کہا 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میں تو خیر ٹاپ لیڈرشپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن سب کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم 12 لفظ میں گئے ہوئے ہیں، ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری وہ جو ہے نا کاغذات بحال ہو جائیں گے نامنیشن فارم، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جو وکیلوں کے ساتھ گرفتاریاں کی ہیں، ایک ہی وکیل امجد پرویز جو ECP کا ہمارے خلاف وکیل ہے، ادھر سے نواز شریف کا وکیل ہے، وہ پرویز الہی کے کاغذات لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ سردار عبدالرازق سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار پنڈی بینچ، اس کے ساتھ باقی وکلا جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائڈ سے ایک دروازہ ہے ادھر سے آ جائے، وہ ایک سائڈ پہ جب لے کے جاتے ہیں وہاں پولیس دھاوا بولتی ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، رات 8 بجے تک ان کو بند رکھا، اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج ہوا تو بعد میں ان کو چھوڑا گیا۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف درست چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر سب کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں گے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے لکھ کے دیا کہ آپ IG اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کریں، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، اور ایک ہومیوپیتھک قسم کا 2 لائنوں کا آرڈر آیا، ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ کے گریونس ریڈریس ہو جائیں گے، بس یہ 2 لائنوں کا آرڈر ہے، ٹوٹل یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ اگر آنکھیں بند کر کے اگر کمپرومائز ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، پھر آپ ارباں روپے الیکشن پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہی آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا، اٹ شوڈ ناٹ۔ اس لیے جب آپ سے آج کی کارروائی کے آخر میں عدالت نے اقرار کیا کہ کل آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ جو پولیس نے تشدد کیا یا ان پہ جو لاٹھی چارج کیا اس کو لے کر میرے کئی دوست وہاں میڈیا والے بھی موجود تھے، بلوچ ان کی فیملی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ پٹیشنر بنے، میں آپ کا وکیل بنتا ہوں تاکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور سب کے نام دیں مجھے، تاکہ میں ان کی تفصیل کے ساتھ ان کو پیش کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم ابھی پینڈنگ کیس کے اندر ہمارا نام لیں اور ہمارا مسئلہ حل کرائیں، ہم الگ سے ابھی پٹیشن نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو فار دیٹ پرپز دیکھیں نا، میں تو انفارمیشن نہیں رکھتا، جن کا بھی جو مسائل ہیں یا تو ریاستی ادارے جائیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان سے انفارمیشن لیں، میرا خیال ہے 20% میں بھی انہوں نے دے رکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وہ چل رہے ہیں، اس لیے ہم فریش پٹیشن کی طرف فریش ریٹ پٹیشن نہیں کریں گے، یا جو پینڈنگ کیس ہے اس میں بات کریں، وہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی ان کو بتایا۔ اچھا شعیب شہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں کی چادر 4 دیواری پہ مال کی